زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے اور کیا ایکسرسائز کے تھرو ہم منٹل ہیلتھ سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو کس طرح کی کہہ لیں کہ ایکسرسائزز ہمیں کرنی چاہیے، اس پر بات کرنے کے لیے فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بلال احمد ہیں۔ عمر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، آپ بتائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عمر، کیونکہ سٹریس بہت زیادہ ہے لوگوں میں، انزائٹی بہت زیادہ ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، مینٹل پرابلمز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس سارے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو ایکسرسائز از اے گڈ آپشن اور ناٹ؟ میم، ہم اس کوشچن پہ آنے سے پہلے جو ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا اس جو لفظ ہے نا ہمارا اسٹریس، اس کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ہم اسٹریس والے لفظ کو صرف ذہنی دباؤ سے منسلک کر دیتے ہیں۔ اسٹریس کے 3 ڈائمنشنز ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اسٹریس کیا ہے نا۔ سو اسٹریس کی جو بائی ڈیفینیشن anything which is not in a state of its normal is in a state of stress۔ مثال کے طور پہ اس کے خالق نے، اس کے کریٹر نے جو چیز جس طرح سے مینوفیکچر کی ہے، اگر وہ اس کیفیت میں موجود نہیں ہے تو وہ سٹریس کی کیفیت میں کہلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر دماغ ایک آپ کا پراپر پازیٹیو چلنا چاہیے، وہ پازیٹیو نہیں سوچ رہا، وہ نیگیٹو ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، سو اسی طریقے سے اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جب اپنے ایکچوئل کے اوپر نہیں ہے، اپنی کمفرٹ کے اوپر نہیں ہے، وہ سٹریس کی کیفیت میں کہلائے گی، which is not in a state of its normal۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ تکیہ ادھر رکھا ہے، اب یہ تکیہ جو ہے یہ ایک ریلیکس پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس میں سٹریس پیدا کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ سو اسی طریقے سے ہمارے سٹریس کے 3 ڈائمنشنز ہیں۔ پہلا ڈائمنشن جو کہلاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں میڈیکلی زبان میں کیمیکل سٹریس۔ کیمیکل سٹریس کا مراد ہے اب آپ کی اگر ڈائٹ خراب ہے، کیمیکل سٹریس کا تعلق ہے آپ کی ڈائٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کی ڈائٹ انہیلدی ہے، آپ انہیلدی کھانا کنزیوم کر رہے ہیں، سو اب وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو اس اب اندر پورا ایک کیمیکل کا نظام ہے کہ آپ کا پورے یہاں پہ ہارمون پروڈکشن ہے، آپ کے یہاں کیمیکل ریلیز ہوں گے جو اس کا ہاضمہ کریں گے۔ اب اگر آپ انہیلدی ڈائٹ کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کہلائیں گے کہ آپ کیمیکلی سٹریسڈ آؤٹ ہیں، آپ کیمیکل سٹریس کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہیلدی اور ہیلدی ڈائٹ ابھی میں نہیں بات کر رہا، ان جنرل سب کو پتا ہے کہ انہیلدی ڈائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اینی تھنگ وچ از ناٹ کلوز ٹو نیچر از انہیلدی، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہیلدی ڈائٹ میں نے کنزیوم کی، میں کہلا رہا ہوں کیمیکل سٹریس کا شکار۔ اب ایک انسان جس کی ڈائٹ خراب ہوئی، اب اس کا وزن بڑھنا شروع ہوگا، اس کے باڈی کے ہر آرگن کے اوپر چربی اکٹھا ہونا شروع ہوگی۔ اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ کیمیکل سٹریس اس کو لیڈ کرے گا دوسرے سٹیج پر جو کہلائے گا فزیکل سٹریس، ٹھیک ہے۔ اب میری باڈی کے اوپر جو میں اللہ نے ڈیزائن کی تھی، میں اس حساب سے اگر غذا کنزیوم نہیں کر رہا، باڈی میری ڈائٹ خراب ہوئی، میری باڈی کے اوپر چربی چڑھنا شروع ہوئی، اب میری فزیکل جو اپیرنس ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب میری فزیکل اپیرنس کا جو پاور ہاؤس ہے، جب میں فزیکل سٹریس کی بات کرتا ہوں، سو فزیکل سٹریس کا، فزیکل باڈی کا جو پاور ہاؤس ہے وہ میرا برین ہے۔ اب جس طرح سے امپراپر انہیلدی ڈائٹ نے میری جو ہے فزیکل آرگنز کے اوپر چربی اکٹھا ہونا شروع ہو گئی، اسی طرح سے مسل بھی میرا ایک آرگن ہے۔ مسل بھی پور ڈائٹ سے، یہ جو میرا برین ہے یہ بھی مسل ہے، ایک پور ڈائٹ سے میرا برین بھی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ اب وہ بھی اپنی آپٹیمم پرفارمنس پہ نہیں ہے۔ تو اب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک انسان کی ڈائٹ خراب ہوئی اور وہ فزیکل سٹریس کا شکار ہوا، سو اس کا برین جو ہے وہ اپنے 100% پہ کام نہیں کر رہا، بھائی 60 70 80 پہ کام کر رہا ہوگا۔ اب یہی آپ کا برین جو ہے آپ کے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ امیون سسٹم آپ کیا چیز ہے؟ امیون سسٹم جس طرح سے موبائل میں، آپ کے کمپیوٹر میں ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے نا، جو وائرسز سے لڑتا ہے، وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ٹریٹ کرتا ہے اور ڈیلیٹ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہیومن باڈی کے اندر ایک نیچرل اینٹی وائرس میکینزم رکھا ہوا ہے جس کو ہم امیون سسٹم کے نام سے جانتے ہیں، جو قوت مدافعت۔ یعنی جب آپ کی ڈائٹ خراب ہوئی، آپ کا برین اپنے آپٹیمم پہ نہیں ہے، تو آپ کے برین نے آپ کے امیون سسٹم کو چونکہ ریگولیٹ کرنا ہے، تو اب آپ کا امیون سسٹم بھی اپنے آپٹیمم پہ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس سارے معاملے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ کیمیکل انزائٹی بھی ہے، فزیکل بھی ہے، مینٹل بھی ہے، اب یہ تینوں ڈائمنشن ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ میں پہلے تیسری ڈائمنشن کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ یہ مسکنسیپشن ہے، چونکہ لوگ پوری چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر وہ آگے کود جاتے ہیں۔ اب آپ کا جب امیون سسٹم ویک ہو گیا، سو اب آپ کی جو امپراپر ڈائٹ ہے اس نے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور اب آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم آپ کی ڈائٹ خراب ہونے کی وجہ سے اپنے 100% پہ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کا برین ہی 60 70 پہ کام کر رہا ہے اور اس برین نے آپ کے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے، تو امیون سسٹم بھی اپنا کام نہیں کر رہا۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کو یہ جو ان کا فزیکل سٹریس ہے،
یہ ان کو لیڈ کرے گا ایموشنل سٹریس کی طرف, جو تیسری ڈائمنشن ہے. ٹھیک ہے, اب بہت ساری ہماری خواتین بہنیں ہیں جو مجھے سن رہی ہیں, میں چونکہ فٹنس کنسلٹنٹ ہوں, الحمدللہ کوئی 50,000 سے زیادہ میں کلائنٹس کو کنسلٹ کر چکا ہوں, میرا 95% کلائنٹیل جو ہے دیٹ از ہاؤس ہولڈ ویمن. اب خواتین کا جب وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ان کے کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, ان کی ازدواجی زندگی میں پرابلم ہوتی ہے. سیم گوز فار ویمن, سیم گوز فار مین. اچھا, جب ان کا وزن بڑھتا ہے تو جو خواتین میرڈ نہیں ہیں ان کی شادی ہونے میں پرابلمز ہوتی ہیں, ان کے رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں. اب یہ چیز جب ان کی ریجیکشن بنی, ان کی فزیکل اپیرنس ان کی جب ریجیکشن بنی, تو یہ اب تیسرے سٹیج پہ خواتین چلی جائیں گی جس کو کہیں گے ایموشنل سٹریس. ایموشنل سٹریس کا پاور ہاؤس ہے آپ کا دل. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے ایک انسان ہے, ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ, اس کی ڈائٹ خراب تھی, اس کی فزیکل اپیرنس خراب ہوئی, اب اس کو بیماریاں لگنا شروع ہوئیں, تو وہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کو اب یہ ہوا کہ آج مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو اب وہ پریشان ہوگا اپنی فیملی کے لیے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری فیملی کا کیا ہوگا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جن لوگوں نے اپنی صحت خراب کر لی ہے, جنک فوڈ کھا کھا کے اپنی لائف سٹائل خراب کر کے, تو اب انہیں کس طرح ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ایکسرسائز کیا کرنی ہے. اب میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ بھی ذہنی کیفیت کا, ذہنی ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بہترین کوسچن, جو میں جہاں سے ہماری ڈسکشن منقطع ہو گئی تھی نا, جو دوسرا سٹیج تھا, دوسرا ڈائمنشن تھا ہمارے سٹریس کا, پہلا تھا کیمیکل سٹریس, ڈائٹ خراب ہوئی, اس سے فزیکل سٹریس ہوا. فزیکل سٹریس سے جو فزیکل سٹریس میں سائنس کہتی ہے جب آپ فزیکل سٹریس کا شکار ہیں تو آپ کا امیون سسٹم کمپرومائز ہوتا ہے, 60-70 پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تیسری سٹیج جو کہ ایموشنل سٹریس کی کہلاتی ہے, سائنس کہتی ہے, ریسرچ کہتی ہے, ایویڈنس کہتی ہے کہ آپ جب ایموشنل سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں آپ کا امیون سسٹم کمپرومائز نہیں ہوتا, شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, امیون سسٹم کمپرومائز نہیں ہوتا, شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کیفیت میں جس کو ہم ایموشنل سٹریس کہتے ہیں. ایموشنل سٹریس کی سادہ زبان میں ہر وہ تکلیف, ہر وہ پریشانی جس سے میرا دل دکھا ہوا ہے, وہ ایموشنل سٹریس کہلاتا ہے. اور جب آپ ایموشنل سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم جس نے آپ کو بیماریوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ شٹ ڈاؤن پڑا ہوا ہے. اور جب سسٹم ہی شٹ ڈاؤن ہے جس نے آپ کو بیماریوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے, تو آپ اچھے سے اچھی ڈائٹ کریں اور اچھے سے اچھی ایکسرسائز کریں, آپ کا ویٹ سٹک رہے گا, آپ کو سولوشن نہیں ملیں گے. دس از دا ریزن جو ہماری خواتین بہنیں کمپلین کرتی ہیں, عمر بھائی ہم جو ہے ڈائٹ کر رہے ہیں, ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے, ہمارا 1 kg وزن کم ہوا, 4 مہینے سے سٹک ہے. کیوں؟ They are suffering and they are going through emotional stress. Until and unless you treat emotional stress, you cannot overcome فزیکل سٹریس. ڈائٹ ایکسرسائز کبھی بھی نہیں آپ کو مدد کرے گی جب تک آپ ایموشنلی. اس بات کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور ویلیڈیٹ کرتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا وہ حصہ, وہ اعضا, اگر وہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا. وہ تمہارا قلب ہے, دل ہے. میری بہن, قلب کی غذا جو ہے نا وہ فروٹ نہیں ہے. قلب کی غذا جو ہے اس کو جاننے کے لیے آپ اٹینڈ کریں 26 اکتوبر کو, پورے لاہور کو انوائٹ کر رہا ہوں. مطلب وہاں پر ہی آ کے آپ نے بتانا ہے, ادھر نہیں بتانا. میم ظاہر سی بات ہے, میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, میں نے اپنی جیب سے کہ لاہور کے لیے اسپیسیفکلی پاکستان کی تاریخ کا میم میں سب سے بڑا ہیلتھ اینڈ فٹنس ایکسپو کر رہا ہوں, سیمینار تھی, تو میں یہ ایکسپیکٹ ایٹ لیسٹ اتنا تو کرتا ہوں کہ بھائی لاہوری آئے اس کو اٹینڈ کریں. اور الحمدللہ میم ایک آخری بات, آلریڈی الحمدللہ میرا اتنا رسپانس ہے, میرے پاس 8,500 رجسٹریشن کل رات تک تھی. جیسے ہی کراچی کے لوگ آتے ہیں لاہور میں تو ان کا اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے, اور آپ کا بھی کیا جائے گا. ہم تو دیکھیں پاکستانی ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کا بھی کیا جائے گا. اور بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ ضرور شرکت کریں جی 26 اکتوبر کو ہے, اور جا کے کنسلٹیشن کریں. عمر بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, فٹنس ٹرینر ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں. عمر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جزاک اللہ, آپ نے بہت ٹائم دیا. تھینک یو. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.